نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 312 سورہ کوثر سے لے کر لہب تک۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لہب کی تفسیر کریں گے اور اسی سے انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوگا۔ سورہ لہب مکی سورت ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ المسد ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں ابو لہب کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس سورت کو پڑھانے سے پہلے آپ کو ابو لہب کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو اس سورت کے نزول کا سبب اچھے سے سمجھ آئے گا۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو رہتی دنیا تک برے الفاظوں سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو کیا اس کے اعمال تھے کہ اللہ نے اس کے بارے میں اتنے سخت الفاظ قرآن مجید میں سورۃ اللہب کی شکل میں اتارے، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو عتیبہ تھی یا ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبد العزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کے لفظ اس کی کنیت نہیں بلکہ اس کے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، یعنی وہ شعلوں والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن نے اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ یعنی جہنمی کا خطاب دیا ہے۔ اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بن امیہ جو کہ ابو سفیان کی بہن تھیں، وہ شوہر سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ سورہ لہب میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان دونوں کے لیے عذاب جہنم کی خبر دی گئی۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ جب جنگ بدر کا معاملہ ہوا تو چونکہ وہ طبیعتاً بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی تھا، تو چونکہ بزدل تھا، جب جنگ بدر میں بھرتی کا عام اعلان ہوا مشرکین مکہ کی طرف سے کہ سب کو جانا ہے، تو ابو لہب نے فرار کی راہیں سوچنا شروع کی اور ایک شخص سے اس نے 4000 درہم کا قرضہ لینا تھا اور اس سے ملنے کی کوئی توقع بھی نہیں تھی، یعنی کہ اسے پیسے واپس آئیں گے، کیونکہ وہ غریب شخص تھا۔ تو ابو لہب نے اسے سودے بازی یہ کی کہ تم میری جگہ جنگ بدر میں شریک ہو جاؤ تو میں تم سے تمہارے اس قرض کا مطالبہ نہیں کروں گا، یعنی تمہاری پیمنٹ ہو جائے گی۔ اور یوں اس نے اپنی اٹینڈنس جنگ بدر میں لگوائی۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جب اس نے جنگ بدر کے حالات سنے تو اسے دکھ بھی بہت ہوا کہ ظاہر ہے مشرکین ہار گئے تھے۔ اس کے بعد ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو چیچک کی بیماری لگ گئی تھی جس سے اس کا پورا جسم سڑ گیا تھا اور وہ 8ویں دن مر گیا تھا، یعنی تقریباً 7 دن کے قریب اس نے اس بیماری میں گزارے اور 8ویں دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ چیچک کی بیماری سے بہت ڈرتے تھے، اس بیماری میں مرنے والے کو منحوس بھی سمجھتے تھے، اس لیے اس کے بیٹوں نے 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے اس کو لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بعض مورخین تو یہ بتاتے ہیں کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی، یعنی کتنا بدترین انجام اس کا ہوا۔ دنیا میں بھی، آخرت اس کی خراب ہو ہی گئی۔ یہ وہی ابو لہب ہے
جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کے والد کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. تو اپنے اس یتیم بھتیجے سے بڑی فطری محبت ابو لہب نے محسوس کی تھی، لیکن یہ محبت دشمنی میں بدل گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے اور ابو لہب تکذیب کرتا، اور اس کی بیوی دشمنی میں بھی آگے آگے تھی. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیوی دشمنی میں اس سے بھی آگے تھی. سورہ لہب نازل ہوئی تو ام جمیل کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ میرا اور تمہارا کلام بات چیت اس وقت تک حرام ہے جب تک تم محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے. دونوں بیٹیوں میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. تب تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو دونوں کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی گئی. یہ پڑوس میں رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ دونوں گھروں کی دیوار ایک تھی. عتیبہ نے نہ صرف طلاق دی بلکہ مدینہ چھوڑنے سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے گستاخانہ رویہ بھی اختیار کیا، بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی تھی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے. تو عتیبہ کو زرقہ کے مقام پر شیر نے چیڑ پھاڑ دیا تھا اور وہ مر گیا تھا، کفر کی حالت میں ہی مر گیا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا نتیجہ تھا. ابو لہب کی اولاد میں 3 بیٹے عتبہ، عتیبہ اور معتب، اور ایک بیٹی درہ تھی. عتیبہ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ مقام زرقہ پر شیر نے اسے چیڑ پھاڑ دیا اور وہ وہیں مر گیا تھا. باقی جو اولاد تھی ابو لہب کی، جس میں عتبہ، معتب، یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے ٹائم پر، اور درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو بیٹی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی، اور حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے ہجرت کی سعادت کو بھی پاتی ہیں. ان کی شادی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں دحیہ کلبی کون تھے؟ جبرائیل امین جو تھے، وہ جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینے کے لیے، تو وہ ان صحابی کی شکل اختیار کرتے تھے. بہت لمبے چوڑے تھے، بہت خوبصورت تھے. حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو رافع بن معلی زرکی کے گھر اتری. وہاں بنو زریق کی کچھ عورتیں ان سے ملنے آئیں اور کہنے لگیں تم کو ہجرت کا کیا ثواب ملے گا، کیونکہ تمہارا باپ ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی ہے اور تم اسی کی بیٹی ہو. درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی یہ بات سن کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئی، ان کو بڑا صدمہ لگا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا سارا یہ معاملہ سنایا کہ مجھ پر اس طرح کے کامنٹس ہو رہے ہیں، مجھ پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور بٹھایا. چونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں مجھ کو میرے خاندان کے بارے میں تکلیف دیتے ہو، اور یہ فرمایا کہ میرے قرابت داروں پر تان و تشنی سے مجھے ستایا نہ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث سے اس مسئلے کو ختم کر دیا. ایک حدیث تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مردہ کے افعال کے بدلے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں بہتر کون ہے پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تقوی زیادہ ہو، جو لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتا ہو
برے کاموں سے روکتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ تو ان سب باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی اصلاح کی جو حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے لیے تکلیف دہ تھیں۔ اگر ان کا باپ اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا، ان کی ماں اسلام دشمنی میں بہت آگے تھی، اور شروع میں ان کے بھائیوں نے بھی وہی کردار ادا کیا، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابو لہب نہایت فیاض تھیں، مسلمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی بڑی اچھی دوستی تھی، کیونکہ دونوں ہی قریشیہ تھیں، اچھی فرینڈز تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ کزن ہے نا یہ حضرت درہ، ذرا چچا کی بیٹی۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اس دنیا میں بھی ناکام اور نامراد اس کی اولاد کے اعتبار سے بھی کیا۔ ایک اولاد جو بالکل اس جیسی تھی عتیبہ، اس کا انجام برا ہوا دنیا میں، اور بقیہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دیا۔ تو دیکھا جائے تو اولاد بھی اس کے کچھ کام نہ آئی، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورہ لہب میں بھی پڑھیں گے کہ نہ تو اس کا مال اس کو کچھ کام آیا اور نہ اس کی اولاد اس کو کچھ کام آئی۔ دوسرا اہم ترین سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اسلام کا انصاف دیکھیے کہ ہر انڈیویجول کا عمل اس کو کام آئے گا، یعنی اگر وہ نیک ہے تو بے شک اس کے آبا و اجداد میں، اس کے والدین میں بد بھی ہوں تو اس نیک اولاد کو انشاءاللہ اس کے نیکی کا اجر ملے گا۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اب اس سورت کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے شان نزول کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جو کہ بخاری کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو انذار کیجیے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یا صباحہ کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کی پشت سے ایک گھڑ سوار لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تب لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ یعنی تو نے ہمیں یہاں بلا کر ہمارا وقت ضائع کیا، ان فضول باتوں کو سننے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بددعائی کلمات نکالے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، جس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہلاکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہلاکت تو ابو لہب کے لیے ہے، جس میں یہ الفاظ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ مسلمات کی روایت میں آتا ہے، امام احمد نے ابو زناد سے روایت کیا کہ مجھے خاندان دیل کے ایک شخص نے بتایا جس کا نام ربیع بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا، ایک صحابی تھے ربیع بن عباد جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا، مگر پھر وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں ذو المجاز بازار میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جاتے تھے اور اس طرح کا میسج لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ اے لوگوں،
لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو جمع ہو جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جس کا چہرہ روشن، آنکھیں بھینگی اور سر پر بالوں کی 2 مینڈیاں تھیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین اور کذاب ہے. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے. یعنی اس نے اتنا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے سخت الفاظ اس کے لیے قرآن پاک میں اتارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت، ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا. تبت جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ بددعائی کلمات ہیں ایک طرح سے. جیسے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی بھی ماضی کا صیغہ ہے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں دعا اور بد دعا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ اس کو یوں ترجمہ کریں کہ ٹوٹ گئے یعنی یہ کام ہو چکا، تو بالکل صحیح ترجمہ ہے. تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ. یدا، ید کا تسنیہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے. جز بول کر کل مراد ہے. یہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے کہ ایک حصہ بول کے پورے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو جز کہہ کر کل مراد ہے. اور ید سے مراد طاقت بھی ہے، کیونکہ ہاتھ طاقت کی علامت ہے. تو اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی اس کی طاقت ختم ہو گئی. ابی لہب، ابو لہب کے. لہب بمانا شعلہ اور سرخ و سفید کو بھی کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ابو لہب بہت زیادہ خوبصورت تھا. اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا کہ بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کے لفظ اس کی کنیت نہیں بلکہ اس کے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں وہ شعلوں والی آگ میں پھینکا جائے گا. وَتَب اور وہ ہلاک ہوا. تب کا لفظ ابو لہب کے لیے بد دعا ہے اور اس لفظ میں اس کے لیے ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے. ما اغنا، ناکام آیا، عنہ اس کو یعنی ابو لہب کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. کسب سے مراد اولاد ہے. اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد کام آئی. جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ اس کی ایک اولاد عتیبہ، اس کو تو شیر نے چیر پھاڑ دیا، اور باقی اولاد اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے مسلمان ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو گئی. تو اس کی اولاد بھی اس کو کچھ کام نہیں آئی. مال کا ذکر یہاں اس لیے بھی آیا ہے کہ یہ مکہ کے 4 بڑے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا. یعنی 4 بڑے ریچسٹ لوگ تھے، اس میں اس کا نمبر آتا تھا. پیسہ بہت تھا اس کے پاس، تو وہ پیسہ اس کے کچھ کام نہ آیا. سیصلی ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی. لیکن یہ جو ذات لہب آیا نا، اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ
اس کو ابو لہب کہا گیا ہے۔ عنقریب وہ آگ میں داخل ہوگا جو شعلے والی ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، یعنی ابو لہب کی بیوی۔ ابو لہب کی بیوی کا جو نام تھا وہ اروا تھا، اور کنیت ام جمیل، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ وہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، اٹھانے والی ہے لکڑی کے گڈھے کو، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے ہوئے ہے۔ ایک معنی اس آیت کا یہ کیا جاتا ہے کہ کفر اور دشمنی اور انکار اسلام میں یہ اپنے شوہر کی مددگار تھی، لہذا قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی اس کی مددگار ہوگی۔ یعنی جہنم میں یہ اپنے شوہر کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ مزید آگ بھڑکے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اسی بات کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اس کی چگل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ چگل خوری کی عادت کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عورت کفار قریش کے پاس جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اکساتی تھی۔ یہ بات فتح القدیر میں آتی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فی جیدہا، اس کی گردن میں ہوگی۔ جیدہا، جید کہتے ہیں لمبی اور خوبصورت گردن کو۔ حبل، رسی، من مسد، مونج کی، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ ام جمیل اپنی گردن میں ایک سونے کا ہار پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی میں یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مونج کی چبھنے والی موٹی رسی سے وہ جھار جھنکار باندھا کرتی تھی وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ بالآخر اس کی موت کا سبب بن گئی۔ تو ایک معنی اس کا اور بھی کیا جاتا ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ آہینی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا، اور مجاہد کہتے ہیں کہ فی جیدہا حبل من مسد سے مراد لوہے کا توق ہے، یعنی جہنم میں اس کے گلے میں جو توق ہوگا وہ لوہے کا ہوگا۔ ایکچولی جو مسد کا لفظ ہے یہ اس توق کی شدت اور مضبوطی کو تشبیہ دینے کے لیے آیا ہے، تاکہ آپ اس توق کی جو شدت ہے اور جو مضبوطی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں 5 آیات ہیں، 3 آیات ابو لہب کے بارے میں اور 2 آیات اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں۔ اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ ابو لہب اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ابو لہب کے لیے جہنم کی وعید سنائی وہاں ام جمیل کے لیے بھی یہ وعید سنائی، یعنی دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ ایک بہت اہم بات جو ان آیات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں عورت کی طاقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کس طرح سے
ایک مرد پر حاوی ہو جاتی ہے. تو عورت کا بڑا اہم کردار ہے فیملی لائف میں. وہ اپنے خاندان کو جس طرح چاہے لے جائے. عورت اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بہترین مددگار بھی ہو سکتی ہے اور ایک بدترین ساتھی بھی ہو سکتی ہے اور ایک گمراہ کرنے والی ماں یا بیوی بھی ہو سکتی ہے. تو ایک عورت بگڑ جائے تو سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. یہ اتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتی تھی کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کی طرف چل پڑی تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجو کی صورت میں، حجو یعنی انسلٹ کرنے کی صورت میں، سورہ لہب کا جواب دے اور کنکریاں مار کر اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرے. اتفاق کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ام جمیل کو نظر ہی نہ آئے. سیدنا ابو بکر صدیق سے آ کر ام جمیل کہنے لگی کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ سنا ہے وہ میری حجب کرتا ہے، سنا ہے وہ میری انسلٹ کرتا ہے، کہنا یہ چاہ رہی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس نے تو کوئی حجب نہیں کی. اب سیدنا ابو بکر صدیق کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ سن کر وہ واپس چلی گئی تھی. برابر میں بیٹھے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن ام جمیل کو نظر نہیں آیا. آپ اس عورت کی بولڈنس کو دیکھ سکتے ہیں ان واقعات سے. یہ کتنی بولڈ تھی، لیکن اس نے اپنی اس بولڈنس کو، اس بولڈ ایٹیٹیوڈ کو رانگ وے میں استعمال کیا. آپ کو تاریخ میں ایسی مثالی عورتیں ملیں گی جو بہترین مائیں بنی، جو بہترین بیویاں بنی، جو بہترین بیٹیاں بنی، جنہوں نے ایسی تربیہ کی اپنے بچوں کی کہ امت مسلمہ ایک کامیاب امت کی شکل میں سامنے آئی. تو وہ بھی بولڈ تھیں. انہوں نے اپنی اس بولڈنس کو، اس مضبوطی کو چینلائز کیا، اچھی جگہ استعمال کیا، تو وہ ایک بہترین امت دے گئیں. امام بخاری کی ماں کو ہی لے لیں، آپ دیکھیں تو جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے نام تاریخ میں ملتے ہیں نا، پیچھے یا تو ان کی بیوی ہے یا ماں ہے، کوئی نہ کوئی عورت کا کردار آپ کو ملے گا. تو عورت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ایک عورت کی اصلاح ہوتی ہے، ایک عورت نیک ہوتی ہے، مومنہ ہوتی ہے، تو نسلوں میں ایمان چلتا ہے. ایک مرد اگر اپنی اصلاح کرتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف گھر کی دہلیز تک ایمان لاتا ہے، لیکن گھر کے اندر سارا دن بچوں کے ساتھ عورت ہوتی ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک عورت نے کیا کردار ادا کیا. اس نے اپنے شوہر کو کن چیزوں میں ملوث کر دیا، خود بھی جہنم رسید ہوئی اور اپنے شوہر کو بھی جہنم رسید کر دیا. آج کتنی عورتیں آپ کو ایسی آس پاس ملیں گی جو اپنے شوہروں کو نیک کام کرنے نہیں دیتی، صلہ رحمی کرنے نہیں دیتی ہیں، بہت زیادہ نیگیٹو سوچ اپنے شوہروں کے اندر ڈال رہی ہوتی ہے. کتنی مائیں ہیں ایسی جو اپنے بیٹوں کے ذہنوں میں کتنے رشتوں کو لے کر نیگیٹیوٹی ڈال رہی ہوتی ہے. ایون ایک عورت دوسری عورت کی اس شکل میں دشمن ہے کہ آج آپ بہت سی ساس بہو کے جھگڑے دیکھ سکتے ہیں. کبھی وہ عورت ساس کی شکل میں بہو کے لیے دشمن ہے اور کبھی بہو اپنی ساس کے لیے دشمن ہے. تو بہت بہترین صورت جس میں ہم سب کے لیے ایک اہم میسج یہ بھی ہے کہ ابو لہب گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، باپ کی جگہ ہوتا ہے چاچا، لیکن اگر اس نے اسلام دشمنی کی، کفر پر مرا،
تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے. تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. پوری صورت واضح ہے. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.